الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان ایک علمی محفل میں، ایک علمی سیمینار میں شرکت کرنے والے تمام سامعین و حاضرین، اسٹیج پہ جلوہ گر رفقائے دعوت اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے بیشتر سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین راحت العاشقین ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھے میں اس طریقے سے آپ کو پڑھاؤں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے انٹلیکچوئل ونگ بنگلور یونٹ کی جانب سے آج کے اس عظیم سیمینار سے متعلق یا آج کے اس عظیم سیمینار کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے نہایت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنس کا حامل عنوان ہے. اس لیے کہ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ ہے اسلام کا نظام معیشت اور جو دوسرے معیشت کے نظام ہیں ان کے درمیان اور اسلامی نظام معیشت کے درمیان ایک مختصر مگر جامع تقابلی تجزیہ ہمیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ معیشت یہ ایسی شے ہے جس کی ضرورت دنیا کے ہر انسان کو ہے. رزق کی ضرورت، مال کی ضرورت، دولت کی ضرورت،
اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط کرنے کی ضرورت، وہ چاہے کسی بھی قوم کا رہنے والا، کسی بھی قوم کا فرد ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہیں کا بھی بسنے والا ہو، یہاں تک کہ رزق کی فکر ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں بستے ہیں، جنہیں لباس پہننے کا شعور نہیں، انہیں بھی اس کی فکر رہتی ہے کہ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، ہم کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ اور اسی معیشت کی بنیاد پر دنیا میں اگر آپ گزشتہ 200 سال کا تجزیہ کریں، گزشتہ 200 سالہ تاریخ کا اگر آپ معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معیشت ہی کی خاطر اور نظام معیشت کو دنیا کے سامنے رکھنے اور اپنے اپنے نظام معیشت کو منوانے کی خاطر انقلابات آئے، حکومتیں پلٹی گئیں، قتل و غارت گیری کی گئی۔ غرض کے اگر آپ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معیشت کے میدان میں دنیا کے جتنے بھی معیشت کے نظام ہیں، ان تمام نظاموں سے اگر کوئی نظام معیشت کے میدان میں مقابلہ کر سکتا ہے، صرف معیشت کے میدان ہی میں نہیں بلکہ انسانی زندگی کو جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، انسانی حیات کے جتنے گوشے ہیں، ان تمام گوشوں میں اور ان تمام پہلوؤں میں اور ان تمام میادین میں اگر کوئی نظام مقابلے کے قابل ہے یا تسلیم کرنے کے قابل ہے حقیقی معنی میں، تو وہ صرف اور صرف اسلامی نظام ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آج پوری دنیا اپنی توجہ معاش پہ مرکوز کیے ہوئے ہے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز معیشت ہے۔ اب آپ اگر 1945 کے بعد کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جب امریکہ پر ایٹم بم گرائے اور وہ نیا خلاف، اس لیے جان بمباری کی تو کیا جانے لگا اور چند کا ذکر کیا ہے۔ اب جاپان دوبارہ ابھر کر کے سامنے نہ آئے تو جاپان جو کہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرہ تھا، جنگی میدان سے ہٹا کر کے اپنی توجہ اس نے مرکوز دیکھا تک جو امریکہ جاپان پر بم گرانے کے لیے حریص تھا، آج وہی امریکہ جاپان ہی ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں، چند مہینے بھی نہیں بلکہ چند ویک پہلے کا ایک سروے بتاؤں، دنیا کے 75% جو سورسز ہیں، 75% جو سرمایہ ہے، اسے صرف دنیا کے 1/3 لوگ استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کے 3/3 لوگ، باقی 2/3 لوگ 75% جو 25% جو سورسز ہیں، جو سرمایہ ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہی 25% لوگ جن لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کی، انہوں نے حقیقت میں غریبوں کا خون چوسا۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام یقینی معنی میں دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں حل کے لائق ہوتا تو مجھے بتاؤ، وہ افریقہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، وہاں پہ موجود ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ تمہارا تو یہ کہنا تھا چیز جس کی ہے مالک بھی وہی ہوگا، لہذا افریقہ میں جتنے ذرائع ہیں آمدنی کے اور معیشت کے، ان ذرائع کے مالک وہ ہیں، تو اس کا پیسہ ان پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تم جاتے ہو، چیزیں نکالتے ہو اور اپنا گھر سجاتے ہو، اپنی عمارتیں سجاتے ہو، اپنی کشتیاں سجاتے ہو، اپنے ممالک تعمیر کرتے ہو اور انہیں بھوکا چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے برعکس تم اسلام کے دامن میں آؤ، اسلام میں نہ کسی کے حوالے سے یہ کہا کہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی مالک کوئی حکومت ہے یا ہر چیز کا مالک کوئی تنہا شخص ہے، بلکہ اسلام نے یہاں جو نظریہ پیش کیا، اس نظریے کے حوالے سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ زمین اس کی ہے، یعنی جس نے ایسا کام کیا جس سے خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے،
تو وہ مال اس کے حق میں ہوگا. یعنی اسلام کا نظام یہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ حکومت ساری چیزوں کی مالک ہے یا تنافر سب چیزوں کا مالک ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی کے حوالے کرنے سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص اس چیز کا استعمال کیسے کرے گا، وہ شخص اس چیز کو یوز کیسے کرے گا. اگر وہ ان ذرائع کو استعمال کر کے انسانیت کی تعمیر کر سکتا ہے تو اس چیز کو اس کے حوالے کر دو، اور اگر اس چیز کو استعمال کر کے وہ انسانیت کی تعمیر نہیں کر سکتا تو اسے اس چیز کے حوالے کر دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ فرمایا ہے، جو بیوقوف ہیں انہیں تم اپنا مال ہرگز مت دیا. کیوں؟ بیوقوف صرف تنہا شخص نہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری حکومت بیوقوف ہے. اگر حکومتوں کی بیوقوفی نہ ہو تو ممالک کی جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس ملک کے باشندوں کی قسمت بدلنا، اس ملک کے باشندوں کے طریقہ حیات کو، طرز زندگی کو، اس معیار کو آگے بڑھانا یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں آپ کو بتاؤں، قدرتی وسائل کو نکالنے کے ذرائع آج زیادہ ہیں یا حضرت عمر کے دور میں زیادہ تھے؟ نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں انہیں تلاش کرنے کے ذرائع آج زیادہ ہیں یا اس دور میں تھے؟ خلفائے اربعہ کی پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کیا ان کی زندگی میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ فلاں جگہ کھود کر کے گیس برآمد کی گئی ہے، فلاں جگہ کھدائی کی گئی وہاں سے ہیرے برآمد ہوئے ہیں، فلاں جگہ کھدائی کی گئی وہاں سے پیٹرول برآمد ہوا ہے؟ لیکن قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے حضرت عمر کے دور میں پوری مملکت اسلامیہ میں ایک شخص بھی بھوکا نہیں تھا، ایک شخص بھی بھوکا نہیں تھا. بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اگر فرات کے ساحل پہ ایک اونٹ بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس اونٹ کے حوالے سے سوال نہ کرے. ایک شخص، اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کو تو جانے دو، مدینے کی گلیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی گارڈز کا ایک جمع غفیر ہو جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہو اور لوگوں کو ہٹا رہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں. میں اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دو بر اعظموں پر حکومت کی اور پورے اسلامک اسٹیٹ کی کمان انہوں نے سنبھالی. ایک عام آدمی کی طرح چل رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص، مسلمان نہیں ہے، ایک بوڑھا شخص جو کہ یہودی تھا. وہ گزر رہا ہے اور بہت ضعیف ہو چکا ہے. حضرت عمر نے دیکھا وہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے. جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو اس سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کیوں مانگ رہے ہو، تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کیا کروں، میرے پاس اپنا گزر کرنے کے لیے، گزارا اور گزر بسر کرنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. اتنا سننا تھا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے جزیہ لینے کے بعد، یعنی ٹیکس لینے کے بعد، تمہارے بڑھاپے میں اگر اسلامی مملکت، اسلامی حکومت تمہاری حفاظت نہیں کر سکی تو
تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جاتے ہیں بیت المال میں اور اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ جب تک یہ یہودی زندہ رہے گا اس کی پوری حفاظت اسلامک اسٹیٹ کرے گا، اور بیت المال سے اس کے لیے ماہانہ مقرر کرتے ہیں اور اس کی جتنی ضرورت کا سامان ہوتا تھا اور جتنی اس کی ضرورت تھی اسے حضرت عمر خود پورا کرا۔ ایک سربراہ مملکت کی بات ہے، وہ مملکت کوئی معمولی مملکت نہیں تھی۔ اسلامی اسٹیٹ جس کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے وہ کوئی معمولی مملکت نہیں تھی، بلکہ اس وقت کے سپر پاورز مسلمانوں کی اس قوت سے، اس طاقت سے لرزہ برندان ہوتے تھے، خوف محسوس کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے ایمان، وہ سرمایہ دارانہ نظام جو وعدے تو بہت اچھے کرتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لیں، آج کی بی بی سی کی رپورٹ آپ پڑھیں کہ ہندوستان کی اقتصادی ترقی آج کہاں جا رہی ہے۔ آج کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھیں اسے، ہندوستانی معیشت کہاں جا رہی ہے۔ صرف مغرب کی اندھی تقلید میں یورپی یونین نے اسے اپنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اسے اپنا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ میں کہتا ہوں آج ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہو، ان ممالک میں ارباب اقتدار اور ارباب سیاست پہ جتنا مال، جتنا سرمایہ، جتنی دولت، ملکی سرمایہ اور جتنی دولت خرچ ہوتی ہے، اگر اسے محفوظ کیا جائے تو پورے ہندوستان میں کوئی صرف غریب نہیں رہے، کوئی انسان ہندوستان میں غریب نہیں رہے۔ آج کا جو نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ اور قوی ہو جائے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور جو کمزور ہے، پریشان ہے، وہ بلکتا رہے، سسکتا رہے، تڑپتا رہے، مزدوری کرتا رہے، لیکن اسے اس کی مزدوری کا حق صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، ورنہ قیامت کے دن مولا تمہاری گرفت کرے۔ مزدور مزدوری کرے تو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ملا، ورنہ مولا کے بارگاہ میں جواب دہ بنا دیجیے۔ بلکہ مزدوروں کی مدد کو، غریبوں کی مدد کو اسلامی نظام معیشت میں باضابطہ عبادت کا درجہ دیا گیا، عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اب آپ دیکھیں چاہے اشتراکی نظام یا سرمایہ دارانہ نظام، یہ دونوں نظام سود اور احتکار، ان دو عناصر قائم ہے، ایک سود اور دوسرا احتکار۔ احتکار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ احتکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور مال آپ کے پاس موجود ہے، دولت آپ کے پاس ہے، یعنی جس چیز کی مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اسے روک رکھا ہے، ریلیز نہیں کر رہے، یعنی مارکیٹ میں اسے نہیں لا رہے، روکے رکھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں اور قلت پیدا ہوگی، مانگ بڑھے گی، چیز میں قلت ہے کہ نہیں، یعنی پروڈکٹ کم ہوگا، قیمت بڑھے گی۔ 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن جتنے دن آپ نے اس کو روکنا تھا روکے رکھا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ اب اس کی قیمت 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 گنا ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے اس پروڈکٹ کو ریلیز کیا، مارکیٹ میں لائے، پھر بیچا، اور جتنا منافع آپ کو حاصل کرنا تھا اتنا منافع حاصل کرنا۔ آج پوری مغربی معیشت اسی انداز تجارت میں ہو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انداز سے تجارت کر کے، ہم اس انداز سے کاروبار کر کے امیر ہو جائیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ غربت اور افلاس اسی کے نتیجے میں ان کے گھر آئے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احتکرا، جس نے احتکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افلاس اور جذام کے مرض میں مبتلا کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے ایمانوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مارکیٹ میں یعنی بازار میں کسی چیز کی ضرورت کو محسوس کرنے کے باوجود کسی چیز کو اپنے پاس روکے رکھا، یاد رکھو اللہ بھی اس سے بری ہے اور میں بھی اس سے بری ہوں، یعنی ہم ان کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ جس رسول نے، جس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بری رسم کے حوالے سے اتنی شدید وعید سنائی، اگر آج ہم ان کے نظام کو اپنائیں تو مجھے بتائیے کیا ہم غریبوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے؟ کیا آج ہم ان کی مصیبتیں دور نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ جن کے پاس پیسے کی کمی کی بنیاد پہ اپنی ضرورت کی چیز خرید نہیں سکتے، کیا آج ہم ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے اگر اس نظام کو اپنائیں؟ اس کے علاوہ اور ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں، یہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہے تو اسے بھیجو، لیکن جو مناسب ٹائم ہوگا، سوٹیبل ٹائم، یعنی تمہارے لیے سرمایہ دار لوگوں کے لیے جو مناسب ٹائم ہے اس وقت اسے ریلیز کرو۔ اور جو عام آدمی ہے وہ مجبور ہے خریدنا ہی اس کو اگر ضرورت ہے۔ پیاز کی قیمتوں کو لے لیں، گزشتہ چند دنوں میں بہت آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کے داموں کو لے لیں، بہت آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ منڈی میں مال نہیں ہے اس لیے ہمیں قیمتیں بڑھانا ہی ہوگا، بغیر قیمت بڑھائے کام نہیں چلے گا۔ لیکن اسلامی نظام کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم تاجر، یہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے اپنی تجارت سے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں بلکہ جنت خریدی۔ یہ ایسے تاجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان نے اپنے مال سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا، 2 مرتبہ۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دور میں قحط ایسا عام ہوا کہ لوگ کھانے کے لیے ترستے رہے، دانے کے لیے ترستے رہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا تجارتی قافلہ آگے بڑھا تو آپ کے کئی اونٹ تھے جو سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے۔ جب مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سامان تجارت کو لے کر پہنچے تو جتنے بھی وہاں کے مقامی تاجر تھے وہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے عثمان، آپ اپنا مال ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دیں، ہم آپ کو آپ کے مال کے بدلے میں 2 قیمت دیں گے۔ کوئی 2 قیمت کی بات کر رہا ہے، کوئی 6 گنا قیمت کی بات کر رہا ہے، کوئی 4 گنا قیمت کی بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یاد رکھو، جو مجھے 2 قیمت دے گا میں اسے بھی اپنا مال نہیں دوں گا، جو مجھے 3 گنا قیمت دے گا میں اسے بھی اپنا مال نہیں دوں گا، جو مجھے 4 گنا قیمت دے گا میں اسے بھی اپنا مال نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنا مال اسے دوں گا جو مجھے 10 گنا قیمت ادا کرے گا۔ جتنے تاجر تھے وہ یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے عثمان آج منافع زیادہ کمانا چاہتے ہو، نفع زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو، لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے انہوں نے دام بڑھا دیا ہو۔ میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے دیوانوں، جتنے تاجر تھے وہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کی یہ کہنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا جانا تھا حضرت عثمان غنی آپ کے جتنے خادم آپ کے ساتھ تھے ان سے کہتے ہیں کہ جتنا سامان تجارت ہمارے اونٹوں پر لگا ہے اسے لے جاؤ، بغیر 1 روپیہ لیے، 1 پیسہ لیے اسے اللہ کے راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، اس لیے کہ 10 گنا قیمت دینے والا دنیا کا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا، مجھے 10 گنا قیمت دینے والا میرا پروردگار ہے۔ میرے پیارے آقا صراط التسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجر آتے ہیں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے سامان کو غریبوں میں بانٹ دیا،
تقسیم کر دیا. سامان تجارت جتنا بھی تھا اسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جتنے تاجر تھے وہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے عثمان غنی آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم آپ کو دگنا قیمت دینے کے لیے تیار تھے, آپ لینے کے لیے تیار نہ ہوئے, ہم 6 گنا قیمت دینے کے لیے تیار تھے, آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہم 4 گنا قیمت دینے کے لیے تیار تھے لیکن آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بغیر کوئی قیمت لیے آپ نے اپنا مال تقسیم کر دیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے اپنا مال بغیر قیمت لیے نہیں بلکہ 10 گنا قیمت حاصل کر کے فروخت کیا ہے, اس لیے کہ میرا پروردگار فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے اس کے 10 گنا کے برابر اجر عطا کریں گے. میں نے اپنا مال اللہ کے حوالے کیا ہے اور وہ مجھے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا, 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان جانتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر ایک ایسی سچویشن میں جب لوگوں کو اشیاء کی ضرورت تھی, لوگوں کو اناج کی ضرورت تھی, بغیر نفع لیے اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو اس رات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ جلدی میں سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ترس گئی تھی آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے اور بڑے عرصے بعد آپ کا دیدار ہوا, لیکن حضور کے مزاج سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس, آج عثمان نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سرمایہ غریبوں میں تقسیم کیا ہے, تو مولا نے عثمان کی خاطر جنت کو سنوارنے کا حکم دیا ہے. میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جنت کی سنوارنے کا, جنت کو سنوارنے کا مولا نے جو حکم دیا تھا وہ پورا وہ جنت کو آراستہ کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کا منظر کیسا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں. یعنی جنت کو آراستہ کرنے کا حکم دیا حضرت عثمان کی خاطر رضی اللہ تعالیٰ. کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ احتکار نہیں کیا بلکہ اپنا جو سرمایہ تھا ضرورت کے وقت اسے ضرورت مند کو فروخت کیا. یہ بنیادی فرق ہے دنیاوی نظاموں میں اور اسلامی نظام میں, اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں صرف مادے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کی نہ اخلاق کی کوئی حیثیت ہے, لوگوں کی تکلیف کی کوئی حیثیت ہے, لوگوں کی مصیبت کی کوئی حیثیت ہے. جو مر رہا ہے اسے مرنے دو, ہمیں بس لوگوں کا خون چوسنا ہے, لوگوں کا پیسہ چوسنا ہے, ان کا سرمایہ حاصل کرنا ہے. لیکن اسلامی نظام معیشت کا یہ بنیادی اصول ہے اور اس کی امتیازی شان ہے, یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اسلامی نظام معیشت اخلاق سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے. لوگوں کی ضرورتوں کا استحسان نہیں کیا جاتا اسلامی معیشت, لوگوں کی حاجتوں کا استحسان نہیں کیا جاتا. ورنہ آج مارکیٹ میں آپ مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں پہ بھی جا کر چکر لگا لیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی. اگر آپ کو ضرورت ہے, بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی معاذ اللہ یہ چیز آج عام ہو چکی ہے, اگر آپ کو ضرورت ہے, ضرورت آپ کی ہے, آپ خریدیے جتنے میں آپ کو خریدنا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس 2 سواریاں ہوں اور دوسری سواری سے اسے کوئی خاص ضرورت نہ ہو, اپنے کسی دوسرے بھائی کو سواری ہبا کر دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اسلام نے معیشت کا بیلنس یہ رکھا ہے, سرمایہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں جمع نہ ہو. اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام فرض کیا. زکوٰۃ کے علاوہ چیریٹی کی کتنی قسمیں ہیں اسلام میں. غلطی ہو گئی خیرات کرو, گناہ کر لیا خیرات کرو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی
غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی مصیبت تمہیں آ جائے اس مصیبت میں صدقہ کرو اور اس صدقے کے بدلے میں اللہ تمہاری مصیبت دور کر دے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اور سود، اللہ اکبر، سود کے نظام کی بنا پر آج قرضدار اپنا قرض چکا نہیں پاتا ہے، بلکہ قرض کا بوجھ اس پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا قرض لیا، اس پہ انٹرسٹ لگا، اصل جو قرض ہے وہ ابھی آپ لوٹا نہیں سکے، اس سے 4 گنا زیادہ آپ نے سود ادا کر دیا۔ اور اسی سودی معیشت کی بنیاد پہ نہ جائے آج کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے۔ قرآن مجید اس سودی معیشت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم سود کو چھوڑ نہیں سکتے تو تم گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سود کبھی تعمیری کردار نہیں ادا کر سکتا، انٹرسٹ کبھی کسی کا گھر بسا نہیں سکتا، بلکہ گھر اجاڑتا، یہ گھر تباہ کرتا، یہ گھروں کو برباد کرتا۔ اتنی سخت مذمت اس کی آئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے سود کا 1 پیسہ کھایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اسلامی نظام معیشت اخلاق کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کو استحصال کرنا یا اسے یوز کرنے کے حوالے سے ہمیں اسلامی معیشت گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ ان سے منع کرتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم استعمال مت کرو، کسی کو ضرورت ہے تو اس وقت اگر تم اس کی مدد کر سکتے تو مدد کرو، اور تم ظاہر میں یہ لے رہے ہو کہ میں نے اپنا مال کم قیمت میں یا کم نفع میں اسے دے دیا، لیکن یاد رکھو اگر یہی کم قیمت تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمان یا کسی بھی انسان کی مدد کی خاطر حاصل کی ہے، کم نفع حاصل کیا ہے، اس کم نفع میں پروردگار تمہیں اتنی برکت عطا کرے گا کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دے کر کے کسی کی ضرورت کو استعمال کر کے اس سے 10 گنا نفع حاصل کر لو تو بھی اللہ تمہیں کی برکت نہیں دے گا، جتنی برکت تمہیں اس چھوٹے سے مال میں مل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، آج جو یہ کہتے ہیں جن ممالک میں اشتراکی نظام ہے، رشیا سوشلزم کا سب سے بڑا علم بردار، اشتراکی نظام معیشت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کتنے ممالک کی انہوں نے چڑھائی، اور جب اسلامی نظام نے انہیں ٹکر دی، جنہوں نے پورے اسلامی نظام کو بلکہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہزاروں مسجدیں ڈھالی، ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، لیکن جانتے ہیں وہ رشیا جو سپر پاور تھا، وہاں لوگ جب 1991 کے بعد رشیا ٹوٹا، یہ اور بات ہے کہ اب انہوں نے چند اصلاحات کے ذریعے سے اپنی اکنامی کو تھوڑی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب اشتراکی نظام نے دم توڑا اس وقت اگر آپ رشیا کے حالات کا جائزہ لیں تو وہاں کے لوگ روٹی کے لیے ترستے تھے۔ جنہوں نے اپنا نظام پوری کائنات میں مسلط کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان کا خود یہ حال تھا کہ انہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اپنے زیر تصرف علاقوں میں، ان علاقوں میں جن علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھی۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوان ہیں، اسلامی نظام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل اور آپ کا نظام معیشت، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کی نظام معیشت پر بھی آپ نے پڑھا۔ اسلامی نظام معیشت کے جو اصول تھے ان اصولوں کو اپنا کر کے انہوں نے جو نظام معیشت قائم کیا تھا،
کبھی آپ نے اس نظام معیشت کو پڑھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عہد کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا، لوگ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے راستوں میں نکلیں گے اور جب تک انہیں ایک بھی فقیر صدقہ قبول کرنے والا ملے گا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نظام معیشت قائم کیا تو آج یہ تھا، آپ اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں اس کو بانٹ دو، اور جس طریقے سے وہ مال آپ بھیجتے تھے پورے ممالک گھوم کر کے پھر کر کے وہ مال دوبارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا تھا۔ لوگ یہ کہتے، آپ کے کارندے یہ کہتے، آپ کے عمال یہ کہتے، حضور یہ مال ہم کسے دے؟ آپ نے کسی شخص کو آپ کے دور میں ضرورت مند چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی لوگوں میں سے کسی کو ایسی حاجت نہیں ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کا مال لے۔ جس کے پاس جاؤ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کسی اور کو دے دو، یہ کسی اور کے حوالے کر دو۔ یعنی آپ کے نظام معیشت کا کمال یہ تھا کہ اس وقت کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں جو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یعنی مال آپ لے جائیں تو مال گھوم کر کے پلٹ کر کے دوبارہ آپ کے پاس یہ نظام معیشت آپ نے پایا۔ کیسے جانتے ہیں؟ آج کوئی سربراہ مملکت ایسا ہے جو اپنے لیے عالیشان محل تیار نہ کر پائے؟ کوئی سربراہ مملکت ایسا ہے؟ قسم خدا کی صرف اسلامی نظام معیشت ہے جس نے پوری کائنات کو ایک ایسی مثال دی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوری قوم کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے گھر کا جو چراغ جلتا تھا اس میں وہ تیل تک بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اپنے ذاتی گھر سے اپنے گھر کا چراغ بنایا ہے۔ اپنے گھر کا چراغ اپنے ذاتی مال سے جلایا کرتے۔ کون ہے ایسا سربراہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال کرتے تو کہتے ہیں کہ میری وراثت کا کتنا حصہ بچا ہے، کیا کچھ بچا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور چند درہم اور کچھ چیزیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں خلیفہ تھا تب تک مجھے اس کے استعمال کی اجازت تھی، اب یہ چیزیں بچ گئی ہیں، جاؤ اسے دوبارہ بیت المال میں ڈالیں، تم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی یہ مت سمجھ لینا کہ اپنے باپ کا ترکہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالتا تھا تو ذمہ داری سنبھالنے کی بنا پہ مجھے کچھ چیزیں ملتی تھی، آج کے بعد میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوں تو تم ان چیزوں کے استعمال کرنے کے مستحق نہیں۔ واپس بھجوا دیا جو چند ایک چیزیں آپ نے، وہ اس بنا پر کہ آپ کو مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کے معاملات کو نپٹاتے ہوئے وقت نہیں ملتا کہ آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں، اس لیے آپ نے چند چیزیں اپنی طرف سے نہیں، صحابہ کرام نے جب آپ کو کہا اور سارے صحابہ نے یہ کہا کہ آپ کا یہ لینا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمانوں کے معاملات کو نپٹانا بہت مشکل ہو جائے گا، تب جاتے کہ آپ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے۔ اب آپ دیکھیں جو دوسرے نظام ہیں وہ محنت کو ہو سکتا ہے اچھی چیز قرار دیں گے، کہتے ہو کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں، کام کریں، لیکن دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس نے محنت کو پروردگار عالم کی عبادت بنا دی۔ یہ اسلامی نظام کسب حلال کے حوالے سے، بخاری شریف، مسلم شریف، بلکہ رزق کے حوالے سے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، کتنی آیات، اور نصوص قرآنیہ اور نصوص حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو ایک پورا دستور تیار ہوگا اس حوالے سے، کسب حلال کے حوالے سے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟
اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے، سب سے بہترین کمائی اور سب سے بہترین رزق۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جن ہاتھوں نے محنت کی ان ہاتھوں کو رسول کرام وقار نے خود بوسہ دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آخری چند باتیں کہتے ہیں کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کھانے کے لیے کوئی چیز ہو تو مجھے عطا کریں۔ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں میرے پاس ایک چادر ہے اور ایک برتن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائیں اور وہ چادر اور وہ برتن لے آئیں اپنے ساتھ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد اسے لے آتے ہیں، لا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ہے کوئی جو ان چیزوں کو خریدے؟ تو ایک صحابی بولی لگاتے ہیں کہ میں 3 دینار میں سے خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 4 دینار میں سے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابی کی ان چیزوں کو 4 دینار میں فروخت کرتے ہیں، اور فروخت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہ 4 دینار اس صحابی کے حوالے کرتے ہیں، اور صحابی کے حوالے کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اسے جا کر کے کلہاڑی خرید لاؤ۔ جب کلہاڑی وہ خرید کر کے لاتے ہیں، اس آنے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی کا دستہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے وہ دستہ لگانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ جانے کے بعد اسے لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر کے اسے بازار میں بیچو، اسے جو کچھ حاصل ہو اس سے تم اپنا پیٹ بھرو، اور چند دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد لکڑیاں کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد اسے بازار میں فروخت کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، چہرے پہ فرح کے آثار ہیں۔ سوال کرتے ہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت خوش ہوں، کھانے کے لیے بھی ہے اور گھر میں بھی میرے سب لوگوں کا شکم سیر ہے، اور اس کے علاوہ 10 دینار میرے پاس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ محنت میں نے کی، البتہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں تھوڑے سے آبلے آ گئے ہیں، تھوڑی سی چوٹیں لگ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول ان ہاتھوں کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ آج جو لوگ مزدوروں کے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہوں؟ 1400 سال پہلے میرے حضور نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے جن ہاتھوں نے محنت کی تھی، ان ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے جن ہاتھوں نے مزدوری کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہاتھوں کے نشان ان نشانوں سے کئی بہتر ہے جو سوال کرنے کے نشان میدان محشر میں تمہارے چہرے پر آئیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص سوال کرے گا میدان محشر میں اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہو جائے گا، اور اس کے چہرے پہ ایک ٹکڑا بھی گوشت باقی نہیں رہے گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ماننے والوں کو کام کی تحریک دے رہے ہیں کہ تم سوال مت کرو، سوال کرنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، محنت کرو، مزدوری کرو۔ افسوس آج ان کے ماننے والے کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے میری قوم کو اس کی صبح میں برکت دی ہے، لیکن آج قوم مسلم کا عالم کیا ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے اس وقت جب سورج نکل چکا ہوتا ہے، بلکہ کئی ایک تو ایسے جو صرف 10 بجے جاگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک صحابی ہیں جو حضرت صخر الغامدی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مرتبہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب کرتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنی تجارت روانہ کرو تو صبح کے وقت روانہ کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اس پہ عمل کرتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ عمل کیا تو
پروردگار نے میری تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں اس برکت کے حوالے سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی برکت عطا فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، جو سرائے یا غزوات وغیرہ کو روانہ کرتے یا سامان تجارت کے قافلے روانہ کرتے تو صبح کے وقت روانہ کرتے۔ آپ ان سارے رسولوں سے نواز، قوم مسلم ان سارے رسولوں سے نواز، پھر آپ کے یہاں برکت کیسے آئے؟ اور اس کے علاوہ آخری بات ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نہیں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک کا شکار ہیں، کتنے لوگ قسم خدا کہ اگر اسلامی نظام معیشت کو نافذ کر دیا جائے، اسلامی نظام معیشت کو اگر عمل میں لایا جائے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی شخص بھوکا نہیں، پوری کائنات اس لیے کہ اسلام نے محنت کرنے کا حکم، سستی سے بچنے کا حکم، بلکہ اللہ کے رسول اپنی 5 وقتہ نمازوں میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سستی اور عاجزی سے، عاجزی سے آپ مراد وہ نہیں ہے جو تکبر کے مقابلے میں کوئی تھا، یہاں عاجزی سے وہ مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ میں کر نہیں سکتا، میں کمزور ہوں۔ اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ مولا میں عجز اور کسل یعنی سستی سے پناہ مانگتا، وہ پیغمبر جنہوں نے ہر نماز کے بعد ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا دعا دی، پناہ مانگنے کی دعوت دی اور پناہ مانگنے کا حکم دیا، آج ان کے ماننے والے کس قدر سستی کا شکار ہیں۔ کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کام اگر کروں تو ہو سکتا ہے میری عزت کم ہو جائے۔ افسوس، میرا ایک دوست تھا USA کا رہتا، میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے ایک بات مجھے بتائی، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین جو تھے بڑے اونچے گھرانے سے تعلق تھے، حالات ایسے آئے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت بڑا اسٹیٹس تھا اس کا، لیکن اس نے ایک بات مجھے بتائی کہ جب اسے پیسے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے کہا کہ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا پڑھائی کرتا ہوں، پڑھائی کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے ہوٹلز میں جاتا ہوں، دوسرے دکانوں میں جاتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، اگر جھاڑو لگانے کا کام ملے تو وہ بھی کرتا ہوں، اور اتنا کر کے اتنا کچھ حاصل ہو جاتا ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ میں نے سوچا یا اللہ، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے یہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا؟ میں جانتا تھا کہ میں نے پھر بھی پوچھا اور کہا کہ ہمارے یہاں کسی کام کو برا نہیں سمجھا جاتا، اگر آپ محنت کرنے کے قابل ہو کر کسی سے سوال کریں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ افسوس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، تم بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤ، اگر تم سوال کرو گے تو دنیا میں تمہارا سوال کرنا قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ بدنما داغ بنا دیا جائے۔ مسلمان اسے فراموش کر چکے ہیں، دوسرے سے مدد مانگنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لائبریری کا نتیجہ آپ پڑھیں، پیشہ کوئی برا نہیں۔ مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ کرام نے کاشتکاری کی، زراعت کی، بلکہ میں بتاؤں اسلامک اسٹیٹ کی جو بنیاد ہوئی، مہاجرین سب کچھ مکہ میں چھوڑ چکے تھے، جب ہجرت کرتے گئے تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ پراپرٹی تھی، کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر کسی نے لے جانے کی کوشش کی تو کفار قریش نے سب کو ضبط کر دیا، خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے تو کیا آتے ہیں کہ انصار زراعت کرتے تھے،
انصار زراعت کرتے تھے اور اسی زراعت کے مال کو مہاجرین تجارت میں بدلتے تھے. دنیا نے دیکھا چند سال نہیں گزرے اسلامک اسٹیٹ کی معیشت کا حال اتنا بلند ہوا کہ کوئی بھیک مانگنے والا وہاں پہ نظر نہیں آیا. بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے چند سال اور مہلت دے تو میں مدینہ میں بیٹھ کر کے صنعاء جو یمن کا کیپٹل ہے، یمن کی راجدھانی ہے، وہاں بیٹھنے والے چرواہے کو بیت المال سے اس کا حق پہنچے اور کوئی درمیان میں اسے روکنے والا. عراق کی بیواؤں کو میں اتنا کچھ دے دوں کہ اس کے بعد پوری زندگی انہیں سوال کرنے کی حاجت نہ رہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو مال کمانے سے منع کرتا ہے، قسم خدا کی ایسا نہیں، بلکہ اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ترقی کے، کامیابی کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں میں چلو، ان تمام ذرائع کو استعمال کرو جو جائز ذرائع ہیں، اور ان سب کو استعمال کرنے کے بعد ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے. جہاں کہیں اللہ کے بندوں کو ضرورت پیش آئے وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کو مقدم کیا گیا. اسلام دنیا سے فرار اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام اختیار حیات کا نام ہے، اختیار زندگی کا نام ہے. اور زندگی گزارنے میں جتنے چیلنجز آپ کے پاس آتے ہیں ان چیلنجز کو فیس کرنے کا نام ہے. آپ اسے فیس کریں اور دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھیں، اسلامی اصولوں کو اپنا کر آگے. آخری بات میں بات کر رہا تھا بھوک کے حوالے سے. امریکہ کا جو سالانہ بجٹ ہے، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں، روپے میں کاؤنٹ کرتے کرتے آپ اسے سکتے ہیں. ترکی یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس نے اپنی معیشت میں گزشتہ چند سالوں میں بڑی اچھی اس نے ترقی کی. ان کا سالانہ بجٹ $170 ٹریلین اتنا کچھ ہے، اور اس سے 5 یا 6 گنا زیادہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ امریکہ میں بھی جا کر کے دیکھیں، کیا وہاں غربت نہیں ہے؟ کیا لوگ وہاں بھوکے نہیں ہیں؟ تمہارا اتنا بڑا بجٹ، اس کے باوجود تم اپنے بسنے والوں کا پیٹ نہیں بھر رہے. وہاں آسائش کے سامان میسر ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہاں کا ہر شخص آسائش کے سامان سے آ سکتا. وہاں بھی غربت کی سطح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سرمایہ دارانہ کا نظام نافذ ہے، اور نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقتور ہوگا، جو کمزور ہے وہ اور کمزور ہوگا. وہاں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہاں صرف طاقتوروں کے لیے جگہ ہے، غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، امیروں کے لیے جگہ ہے، قرض داروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. اگر پتا چلا کہ آپ قرض داری کے تحت ڈوبے ہیں تو بہت سی کمپنیاں اور فرمیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنی جاب سے نکالتی ہیں. تو یہ سوچتی ہیں کہ قرض کا بوجھ اس کے ذہن پہ سوار ہے، یہ سوچے گا تو کام کیا کرے، یہ نظریہ ان کا ہوگا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوان، میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج پہ روانہ. سفر حج پہ جاتے ہیں، راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ابھی ٹھہرے تھے، ٹوٹا ایک جھونپڑا تھا. اس جھونپڑے سے ایک بچی نکلتی اور بچی آ کر کے ایک کچرے کے ڈھیر سے کچھ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اس بچی پہ بڑی اور سوال کیا، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دامن گندا ہو جائے گا، یہ چیز تمہارے کھیلنے کے لائق نہیں ہے. بچی جواب دیتی ہے، حضور کھیلا اس وقت جاتا ہے جب پیٹ بھرا، کھیلا اس وقت جاتا ہے جب شکم سیر ہو. عالم یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے میرا بھائی مرنے والا ہے، یہ مردار چڑیا یہاں سے اٹھا رہی ہوں تاکہ یہ چڑیا کھلا کر کے میں اپنے بھائی کی جان بچا سکوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد پورے قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ تم سفر حج پہ
سے نکلے ہو تمہارے پاس کتنے دینار ہیں، کتنے درہم باقی ہیں؟ کہتے ہیں 40,000 درہم ہمارے پاس ہے، یا جتنی بھی تعداد انہوں نے بتائی۔ ارشاد فرماتے ہیں واپسی کے لیے جتنی رقم کی تمہیں ضرورت ہے ان کی باقی رکھو، اور یہ ساری جو دوسری تمہاری رقم ہے اس بچی کے دامن میں ڈال دو، اور میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ مولا نے تمہارا حج کعبہ کی چھاؤں میں نہیں اس غریب بچی کے جھوپڑے کے سائے میں ہو۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ اسلامی نظام میں مال کی اہمیت ہے لیکن مال کی پرستش نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کو اسلام اہمیت نہیں دیتا ہے، مال ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے غریبی دور کرنے کا، مصیبتیں دور کرنے کا، قرض داروں کو چھٹکارا دلانے کا، پریشانیاں دور کرنے کا۔ یہی وجہ ہے اسلام نے مال جمع کرنے سے منع کیا۔ اسلامی نظام معیشت میں مال کا سرکولیشن بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں سے حصہ نکالو، فطر میں سے حصہ نکالو، اور زکوٰۃ اسلام نے صرف کیش اماؤنٹ میں مقرر نہیں کی۔ اگر سامان، اگر تمہاری زمین ہے عشر نکالو، زیورات ہیں درود شریف پڑھ لیں گے، اللہم صل، آپ کو نکالنا ہی ہے۔ اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اتنا حصہ نکالیں۔ اس کے علاوہ بھی چیریٹی کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو اسلام نے مقرر فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس مختصر سے وقت میں پوری گفتگو اور اسلامی نظام معیشت پہ مکمل روشنی ڈالنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے باوجود میں چند باتیں آخری طور پہ میری گفتگو کا نچوڑ اور نتیجہ آپ کو بتا دوں کہ اسلامی نظام معیشت اخلاق کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کسی کی ضرورت کا استحصال نہیں کرتا۔ اسلامی نظام معیشت میں سود کی کوئی جگہ نہیں ہے، سود کی مذمت کی گئی۔ اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا کہ جو لوگ چاندی اور سونا جمع کر کے رکھتے ہیں یہی سونے اور چاندی سے قیامت کے دن انہیں داغا جائے گا، جلایا جائے گا، انہیں آگ میں گرم کر کے ان سے داغا جائے گا۔ سرمایہ کو اکٹھا کرنے، جمع کرنے سے منع کیا گیا اور احتکار سے منع کیا گیا، یعنی لوگوں کی ضرورت دیکھ کر کے سرمایہ کو نہ روکے رکھو۔ بہرکیف میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں ہیں جو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مستقبل میں ہمیں اس میدان میں اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور پھر انشاءاللہ العظیم ہم اپنے مقصد پہ ضرور کامیاب بھی ہوں گے۔ کہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت ایک بہترین نعم البدل کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے اسے متعارف کرایا جائے، اسے رکھا جائے اور دکھایا جائے دانشوروں کو، انہیں بتایا جائے سربراہان مملکت کو کہ جن نظاموں کو تم نے اپنایا ان نظاموں نے تمہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اب ایک نظام یہ بھی اپنا کر کے دیکھو، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں اگر صحیح معنی میں تم نے اس نظام کو اپنایا تو تم یہاں کامیاب ضرور ہوگے، اور اگر ایمان کی نعمت سے مشرف ہو گئے تو وہاں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو تو اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں معاف فرمائے، اور ہم نے جو باتیں کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میرا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئے ہوئے مہمان مولانا ارشاد افضلی صاحب اپنے مقالات اسلام کا نظام اقتصادیات ایک تقابلی جائزہ بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے اور تمام احباب کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جائے، صلوات و سلام پیش کریں۔ جاتے جاتے آپ حضرت کتابیں وغیرہ لے کے جائیں، CDs وغیرہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مستقبل میں عطا ہوں۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم
تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں عنایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا ما قدمنا يا ربنا بارك لنا فيه يا ربنا تقبل منا ما قدمنا وبارك لنا فيه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك يقينا صادقا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا باكعا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن يا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي نجنا من كل ضيق إلهي نجنا من كل ضيق إلهي نجنا من كل ضيق وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.